نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ الحشر کی ایک آیت مبارکہ اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی انتہا کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر جس بھی جگہ میں، جس بھی معاشرے کے اندر یا کسی بھی طرح کے فیکلٹی یا شعبے کے اندر زندگی گزار رہے ہوں تو وہاں پر ہمیں اپنے اوقات کس طریقے سے صرف کرنے چاہیے اور کیا طرز عمل اپنانا چاہیے اور کس چیز کو ملحوظ خاطر رکھ کر اعمال کرنے چاہیے، وہ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر بتا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا خوف اپنے اندر پیدا کر لو، اور دوسرے نمبر پر یہ بات ذہن میں لایا کرو، اپنے آنکھوں کے سامنے لے آیا کرو، اپنے دل میں اس کا گمان کر لیا کرو کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر ایک نفس یہ دیکھے، اس کو چاہیے کہ غور و فکر کرے، چاہیے کہ اپنی نظر اس بات کی طرف کرے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، یعنی قیامت کے دن اور حشر کے میدان میں کامیابی سے گزرنے کے لیے، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کے لیے، اور تمام انبیاء کی موجودگی میں، تمام امتوں کی موجودگی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کس طریقے سے پیش ہونا ہے، کن اعمال کے ساتھ پیش ہونا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے جب کھڑا کیا جائے گا تو کس معاملے کے ساتھ پیش ہونا ہے، ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دنیا کے اندر اعمال کرنا چاہیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ چاہیے کہ غور و فکر کیا جائے، دیکھا جائے کہ کل کے لیے کیا بھیج رہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اس آیت کے آخر میں دوبارہ بتایا کہ دیکھو اللہ کا خوف رکھنا، اللہ کے خوف کے بغیر اپنی زندگی کا نہ ابتدا ہونی چاہیے، نہ انتہا ہونی چاہیے، نہ زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ رب العزت کے خوف کے بغیر گزرنا چاہیے، بلکہ اس آیت کی ابتدا میں اللہ کا خوف، اس آیت کی انتہا میں بھی اللہ کا خوف، یہ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ میرے زندگی کی ابتدا ہو یا میری زندگی کی انتہا ہو، میرے دن کی ابتدا ہو یا میرے دن کی انتہا ہو، میرے کسی معاشرے کے اندر پہلا دن ہو یا آخری دن ہو، میرے آفس کا پہلا دن ہو یا آخری دن ہو، یا میں کسی بھی معاملے کے اندر ابتدا کر رہا ہوں تو اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، تب یہ معاملات مجھے کامیابی کی طرف لے کر جائیں گے، مجھے غلط راستے سے بچا لیں گے، مجھے شیطان کے راستے سے بچا لیں گے، مجھے بھٹکنے سے بچا لیں گے، مجھے جہنم میں جانے سے بچا لیں گے۔ لیکن اگر ہم یہ چیزیں نہیں دیکھیں گے تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ دیکھو اگر تم اللہ کا خوف نہیں کرتے، یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ تم کیا آگے کے لیے کر رہے ہو، نہ تمہارے ابتدا میں اللہ کا خوف ہے نہ انتہا میں اللہ کا خوف ہے، تو یاد رکھو کہ بے شک اللہ رب العزت جاننے والے ہیں ان تمام چیزوں کو جو کچھ تم کر رہے ہیں۔ ہم اگر آج دنیا کے اندر غلط راستے پر چل رہے ہیں تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے غلط راستے پر چلنے کا۔ اگر کوئی
صحیح راستے پر چلتا ہے تو اللہ اسی کو کامیاب فرمائیں گے، وگرنہ ناکامی نامرادی مقدر بن جائے گی اور خائب اور خاسر ہو کر اس دنیا سے بھی چلے جائیں گے، اور پھر اس دنیا کے بعد آنے والے تمام مراحل کے اندر ہم خائب اور خاسر ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا کے اندر جو کچھ ہم کر کے گئے تھے، اس دنیا کے اندر جب اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی نہیں گزاری، نہ ہی اس دنیا کے اندر اعمال کرتے وقت آخرت اور قیامت کو ملحوظ خاطر رکھا، نہ ہی ہمارے معاملات کی انتہاؤں کے اندر ہم نے اللہ کا خوف اپنے ذہن میں رکھا، تو پھر نہ ہماری قیامت خوشگوار بننے والی ہے، نہ ہمارا حشر اچھا ہونے والا ہے، نہ ہی اللہ کے نبی کے سامنے سرخرو ہونے والے ہیں، نہ ہی اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے والے، کیونکہ اللہ رب العزت کے سامنے اللہ رب العزت جس کو کہیں گے، جس کو اشارہ کریں گے وہی بول سکے گا، اس کے علاوہ کسی ایک کو ایک حرف بھی بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوگی جس کو اللہ اجازت دیں گے، جس کو رحمان اجازت دے گا، اور وہ کہیں گے بھی کیسی بات جو سیدھی اور صاف بات ہوگی۔ لیکن جو لوگ اللہ رب العزت کو ناراض کر کے اس دنیا سے گئے ہوں گے، تو وہ لوگ اللہ رب العزت کے یہاں قیامت کے دن میں کبھی سرخرو نہیں ہوں گے، نہ ہی اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اپنے سامنے کھڑے ہو کر کچھ بولنے کی اجازت دیں گے، بلکہ قیامت کے دن کے اندر کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو بلا حساب و کتاب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اگر ہم اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا خوف نہیں رکھتے، یہ فکر نہیں کرتے کہ ہم اعمال کیسے کر رہے ہیں، یہ فکر نہیں کرتے کہ میرے دن کی ابتدا اور انتہا میں قرآن اور سنت موجود ہے یا نہیں ہے، میرے کاروبار کے اندر قرآن اور سنت موجود ہے یا نہیں ہے، میرے اگر نوکری ہے تو اس نوکری کرتے وقت قرآن اور سنت کے تحت میں اپنی نوکری سر انجام دیتا ہوں یا نہیں دیتا، یہ اگر نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت کے یہاں پکڑ کا باعث بن جائیں گے۔ اگر میں اپنی نوکری کے اندر مخلص بن جاؤں، میں اپنے کام انجام دینے کے اندر مخلص بن جاؤں، تو پھر میں اللہ کا خوف اپنے اندر محسوس کروں گا۔ اگر اللہ کا خوف ہوگا تو میرا مالک، مجھے نوکری دینے والا سیٹ، جو بھی اس تجارت کی جگہ کا مالک ہوگا، وہ مجھ سے اور آپ سے خوش ہو جائے گا۔ لیکن وہ کب خوش ہوگا؟ جب پہلے ہم اللہ کو خوش کرنے کے انتظامات کر لیں گے۔ اور اللہ کیسے خوش ہوں گے؟ اللہ ایسے ہی خوش ہوں گے جب قرآن اور سنت کے مطابق اس دنیا میں گزاریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ اللہ کا خوف اختیار کرو، ولو بشق تمرہ، بلکہ آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، اتقوا النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، ولو بشق تمرہ، اگر تمہیں کھجور کے برابر بھی آگ کا خوف ہے تو اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہمیں معلوم ہے کہ نماز قضا کرنے کے اوپر کتنی سزائیں مرتب ہوتی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینے پر کیا سزا مرتب ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کی بنا پر کیا سزا مرتب ہونی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ناحق قتل کرنے کے اوپر کیا سزا مرتب ہونی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کسی کا حق کھانے کے اوپر کیا سزا مرتب ہونی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اپنے کاموں کو قرآن اور سنت کے مطابق صحیح طریقے سے انجام نہ دینے کی بنا پر کیا سزا مرتب ہونی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ دھوکہ دہی کی بنا پر کل قیامت کے دن کیا سزا مرتب ہونی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہیں کہ جی میں تو کلمہ پڑھ چکا ہوں، لہذا ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور چلا جاؤں گا، لیکن میرے اور آپ کے نبی یہ بات برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اگرچہ آگ میں تھوڑا سا بھی تمہیں جانا پڑے۔ آج ہم یہ تھوڑی سی آگ سمجھ کر اپنے آپ کو ڈالے چلے جا رہے ہیں۔ رشوت لینے والا کیا کہتا ہے کہ جی رشوت لے لی، اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ حق مارنے والا کیا کہتا ہے؟ اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ جھوٹ بولنے والا کیا کہتا ہے؟ اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ بددیانتی کرنے والا کیا کہتا ہے؟ اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ لیکن مجھے بتائیں کہ یہ سارے وہ گناہ ہیں کہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا
یہ گناہ معاف ہونے کے نہیں ہے، یہ گناہ میرے اور آپ کے سر پر لٹکے رہیں گے۔ ہم کل قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ اللہ کو ان کا حساب نہیں دے دیں گے۔ مجھے بتائیں، یہ میرا معاشرہ کہ سارا کا سارا معاشرہ حکمرانوں نے خراب کیا ہے؟ حکمرانوں کا اس میں ہاتھ ضرور ہے، لیکن رعایا بھی فکر کرے کہ بل تنظر نفس ما قدمت لغد، یہ کیا کر رہی ہے، یہ اپنے اعمال کے لیے کیا آگے بھیج رہی ہے۔ کیا ہمارے آپس کے تعلقات اچھے ہیں؟ کیا ہم آپس میں جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا ہم بددیانتی نہیں کرتے؟ کیا ہم حسد بغض کینہ نہیں کرتے؟ کیا ہم نمازیں پوری ادا کر لیتے ہیں؟ کیا ہم زکوٰۃ پوری ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم والدین کے حقوق پورے ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم بیوی اور بچوں کے حقوق پورے ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم پڑوسیوں کے حقوق پورے ادا کر رہے ہیں؟ کیا رشتہ داروں کے حقوق پورے ادا کر رہے ہیں؟ کیا قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی فکر ہم کر رہے ہیں؟ جب ہم فکر نہیں کر رہے تو معلوم ہوا کہ قرآن کی اس آیت کو میں اور آپ نہیں سمجھ رہے، میں اور آپ اس میں غور و فکر نہیں کر رہے جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ واتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اللہ کا خوف کرو اور غور و فکر کرو کہ کل کے لیے کیا بھیج رہے۔ میرے نبی نہیں چاہتے کہ ہم کل قیامت کے دن پھنس جائیں، اٹک جائیں، لٹک جائیں، پل صراط سے کٹ کر جہنم میں گر جائیں، اللہ کے نبی کے سامنے جا کر نظریں جھکا لیں، اللہ کے نبی اور ہمارے بیچ میں فرشتے پردے حائل کر دیں۔ اللہ کے نبی یہ نہیں چاہتے۔ اللہ کے نبی تو یہ چاہتے ہیں کہ جب میرا امتی آئے، میرا ایک ایک امتی میرے سینے سے لگ جائے، اس کے اعمال ایسے ہوں کہ مجھے دیکھ کر فخر محسوس ہو، میں اس کو دور سے دیکھ کر پہچان لوں۔ میرے نبی تو یہ چاہتے ہیں، لیکن کیا امتی بھی یہی چاہتے ہیں؟ آج ہم امتی نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم نے ایک نہ ایک دن جنت میں تو ضرور جانا ہے، تھوڑا بہت وقت جہنم میں گزار لیں گے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی یہ نہیں چاہتے کہ میرا ادنا امتی بھی جہنم میں ایک لمحے کے لیے بھی چلا جائے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے نبی نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو یہ کہا کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، آپ نے دین اسلام کی اشاعت میں میری بہت مدد اور معاونت کی ہے، لہذا جب تک آپ کلمہ نہیں پڑھتے آپ کے یہ اعمال قبول نہیں ہوں گے، آپ جہنم میں چلے جائیں گے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اعلانیہ کلمہ اگر نہیں پڑھتے تو کم از کم میرے کان میں پڑھ لیجئے، میں اللہ کے آگے گواہی دوں گا کہ آپ ایمان لا چکے تھے، تاکہ جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ کے نبی ایک ایک امتی کے لیے غمزدہ تھے، چاہے وہ امتی مسلمان ہو، چاہے وہ امتی مسلمان نہ ہونے کی بنا پر غیر مسلمیت کے اندر مر جائے۔ اللہ کے نبی کسی غیر مسلم کا جنازہ بھی اٹھتا تھا اور روتے تھے کہ یہ کیسے میرے ہاتھ سے چلا گیا اور کیسے مسلمان نہ ہو۔ آج ہم کیسے لوگ ہیں، کس معاشرے کو ہم تشکیل دے رہے ہیں، کون سے قلم اپنے ہاتھوں کے اندر ہم نے پکڑے ہیں، کون سے الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں، کون سی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس کی بنا پر ہم مسلمانوں کو بھی یہ فلاں مسلم نہیں ہے، فلاں غیر مسلم ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، کیسے نعرے ہم لگا رہے ہیں، جبکہ ہماری تعلیمات تو یہ تھی کہ ہم غیر مسلم بھی اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو ملامت کریں کہ یہ ہمارا بھائی کیسے ایمان نہیں لایا۔ یہ امتی اپنی قیامت کو بھول بیٹھے ہیں، اپنے اللہ کے خوف کو بھول بیٹھے ہیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، ہم کلمہ توحید کو دوبارہ پڑھیں، اس کے بعد قرآن اور سنت کی تعلیمات کو یقین اور غور و فکر کی نظر سے پڑھیں کہ اس کے اندر کیا ہم خرابی کر رہے ہیں، کیا کمی کر رہے ہیں، کیا کوتاہی کر رہے ہیں، جس کی بنا پر ہم نیچے جاتے جا رہے ہیں، دلدل میں تپتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اگر تم اللہ کو بھلا دو گے تو اللہ تمہیں تمہارا آپ بھی بھلا دے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ اللہ کسی کو یاد نہیں آتا، مہنگائی ہوتی ہے، کمانے کی فکر، اپنے آپ کو اور زیادہ رگڑنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، اور زیادہ کمانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ میرا اللہ تو کہیں مجھ سے ناراض نہیں ہو گیا، میرا اللہ تو مجھے نہیں بھلا بیٹھا، یہ میں نے اللہ کو تو نہیں بھلا دیا۔ جب یہ فکر سوچ لیں گے، اس فکر کے آگے آ جائیں گے، اس فکر کے مطابق اپنے اعمال کرنا شروع کر دیں گے تو اس دن ہماری دنیا بننا شروع ہو جائے گی، دنیا کامیابی کے سفر کرنا شروع کر دے گی۔ آخرت کے اندر
ہم بلند مقام پر پہنچ جائیں گے جس مقام پر میرے اور آپ کے نبی مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ایک تو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم حاضرین کی یا اللہ نیک جائز حاجت کو پورا فرما، یا اللہ نیک تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ قبل اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اللہ کریم ہماری رعایا کو عقل اور سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو شعور عطا فرما۔ یا اللہ اچھے حکمران منتخب کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک کے اندر یا اللہ اسلامی نظام نافذ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے یا اللہ بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں، یا اللہ ان کے روزگار میں، کاروبار میں، گھر بار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کے کامل بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔